تو اعتکاف کے حوالے سے دو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ منگل کی شام غالباً 20واں روزہ ہے، شام سے پہلے یہ جو ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں یہ مسنون اعتکاف ہے، اور اس اعتکاف کی حیثیت 3 قسم کے اعتکاف ہیں۔ اعتکاف واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور ایک نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ آپ کو منت مانتے ہیں کہ اتنے روز کا میں اعتکاف کروں گا، وہ آپ کو اعتکاف کرنا ہوگا اور ساتھ میں روزہ رکھنا بھی اس کے لیے لازم ہوگا۔ اعتکاف واجب ہے جو آپ نے منت مانی، اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس طرح ہم جنازے کو کیا کہتے ہیں، فرض کفایہ۔ یہ رمضان کی 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے، نیت کر لینی ہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ گیا تو ساری بستی گناہ سے بچ جائے گی، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سب کے ساتھ گناہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی فضیلت سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف بیٹھتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، تو اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ذرا آپ اعتکاف بیٹھیں گے توبہ تو آپ ضرور کریں گے، آپ کو میسر آئے گی۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو، ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ اس طرح کا، تو وہ توبہ سے معاف ہوگی، پھر وہ حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اعتکاف نفل جب بھی آپ آئیں، میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی رمضان شریف پر مسجد میں آئیں، کسی نماز کے لیے آئیں، چند منٹ کے لیے آئیں، آپ اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، آپ نے کچھ بھی ذکر نہ کیا، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اعتکاف بستی میں سے اگر کوئی ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کریں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر سے نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اعتکاف بیٹھنے والے بندے کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ عبادت میں ہوتا ہے، وہ سو رہا ہے تب بھی۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا شخص 3 حاجتیں، حاجت شرعیہ، حاجت طبعیہ، حاجت ضروریہ، شرعیہ طبعیہ ضروریہ۔ حاجت شرعیہ یہ ہے کہ اگر یہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہ تو یہاں الحمدللہ ہے، اگر نہیں ہوتا آپ شرعی حاجت کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ خطبے کے وقت جائیں گے، نماز پڑھیں گے، فوراً واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے یہاں جو بیٹھنے والے ہیں۔ حاجت شرعیہ یہ ہے، اور حاجت طبعیہ یہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ لوازمات لگے ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ وغیرہ، آپ اس کے لیے نکلتے ہیں، یہ طبعی عادت ہے، آپ مسجد کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں، یہاں مسجد کی حد ہے۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ شرعیہ طبعیہ کے بغیر خواہ مخواہ سے مسجد کی حد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ خواہ مخواہ مسجد سے باہر نہیں جانا۔ یہاں آدمی ساتھ ہے تو اگر آپ نے کلی کرنے جانا ہے، ہاتھ دھونے جانا ہے، وہ بھی آپ بار بار باہر نہیں دے سکتے، وہ ہاتھ دھونے کے لیے چیز ملتی ہے، وہ آپ لے لیں برتن، یا آپ ایک پیر مسجد کے اندر رکھیں، ہاتھ آگے کر کے ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں، یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے۔ حاجت طبعیہ کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، پیشاب پخانہ کے لیے، وضو کے لیے، ٹھیک ہے، یا غسل جنابت کی ضرورت اگر پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، غسل کر کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ اور یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے یہ بھی کہ جب آپ مسجد کی حد سے باہر ہوتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، آپ سے کوئی بات کرتا ہے، باہر کے آنے والے کو تو نہیں پتا ہوتا بندہ اعتکاف کی حالت میں ہے، آپ بات کر لیں، سلام دیتے، جواب آپ دیتے، لیکن آپ نے اس کے پاس رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ رک کے گپ شپ شروع کر
اعتکاف فاسد ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے نوجوان دوست بیٹھے یا کوئی بھی، ایک تو ہے کہ آپ بات سمجھتے ہیں کہ بات کرنا ہی گناہ ہے، ویسے خاموش رہتے ہیں تو یہ تو غلط ہے، بات کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ اس وجہ سے خاموش رہتے ہیں کہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ خواہ مخواہ کوئی زبان سے غلط بات نکلے گی، کوئی دنیاوی باتیں ہو جائیں گی، اعتکاف میں ہرا جائے گی، تو پھر یہ عین عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اگر آپ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو آپ موبائل سے احتراز کریں، نوجوانوں کے لیے خصوصی موبائل سے، اخبار پڑھنے سے خواہ بہتر یہ ہے کہ آپ فون رکھیں ہی نہیں، رکھتے ہیں تو چھوٹا رکھ لیں۔ تو آپ موبائل سے احتراز کریں، فضول کوئی سے آپ احتراز کریں، اور اعتکاف میں کرنے والی عبادات حاجت شرعیہ ہو گئی، تبعیہ ہو گئی، اور ضروری یہ ہے کہ اس میں آپ کا اعتکاف جاتا رہتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو مسجد منہدم ہونے کا خطرہ غائب ہو گیا، ابھی میں اگر نہ نکلا تو مسجد اللہ نہ کرے منہدم ہونے لگی ہے، تو پھر یہ حاجت ضروری ہے، اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضعیف آدمی ہے، ضعیف آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ میں اعتکاف تو ضرور بیٹھتا، لیکن اگر مسجد کے اندر چارپائی رکھنے کی اجازت ہوتی تو چارپائی رکھنے کی اجازت ہے، اعتکاف والا بندہ چارپائی رکھ سکتا ہے۔ یہ جو کونے میں جگہ بناتے ہیں، یہ جگہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے الفاظ آتے ہیں، دری کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں لٹکائی ہے۔ یہ جگہ بنا دینا مستحب عمل ہے، اچھا عمل آپ بنا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، جگہ میں رہنا ضروری نہیں ہے، آپ مسجد کی کسی حد میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اب وقت کم ہے، عبادات کی طرف آتے ہیں، چونکہ پتہ نہیں ہوتا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو، تو وہ بڑی بڑی عبادت سے معروم ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اعتکاف بیٹھے ہیں تو تہجد پابندی سے پڑھیں، قرآن پاک کے جتنے ختم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کریں، کم از کم ایک تو لازمی کریں، 3 5 7 آپ لازم کریں، ورنہ ایک آپ ضرور کریں۔ آپ نے اشراق کے نفل پڑھنے ہیں، جو آپ صبح کی نماز پڑھیں گے وہیں بیٹھے رہیں گے، اگر وہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے 10 20 منٹ بعد آپ پڑھیں گے، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا روزانہ۔ یہ اعتکاف کا الگ 2 حج 2 عمرے اور یہ الگ ہے، 2 4 رکعتیں پڑھنے کا، یہ رب کی کرم نوازی دے گے۔ اور پھر بھی ہم محروم رہ جائیں یا ہم کہیں کہ اعتکاف بیٹھ کے کیا حاصل ہوگا، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد تقریباً 8:30 بجے 9 بجے تک آپ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے جسم کی ایک ایک جوڑ کا صدقہ نکال دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، صدقہ نکال دیں گے تو ہر طرح کی حادثاتی موت سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور بھی فضیلتیں ہیں، لیکن آگے چلتے ہیں۔ نماز اوابین، آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرتے ہیں، کتنی؟ 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ اس کی 20 رکعت ہے، لیکن عمومی طور پہ 6 رکعتیں آپ ادا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ جو سنتیں پڑھتے ہیں جو نفل مغرب کی نماز کے ساتھ، آپ انہی میں یہ نیت کر لیں، یہ سنتیں بھی ہو جائیں گی، نفل بھی، اور یہ اوابین بھی ہو جائیں گی، پھر اضافی آپ کو صرف 2 رکعتیں پڑھنے پڑیں گی۔ لیکن ثواب سننا، ثواب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اوابین کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 6 رکعت کے بدلے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر روزانہ اوابین پڑھتا ہے تو 10 دنوں کا پھر حساب لگا لیں، روزانہ اشراق پڑھتا ہے، روزانہ چاشت پڑھتا ہے، تو اس کا پھر حساب آپ لگا لیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ اعتکاف کے جو ضروری مسائل تھے، ضروری جو چیزیں تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو ضروری کرنے کے اعمال ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا